المخدوم الأشرف الذي زهد في السلطنة الدنيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظیم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبی و اولاد نبی میں اولاد رسول کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ عرس سہ محبوبہ کے موقع پر اولاد رسول چمن فاطمی کے شگفتہ کلیوں کی زیارت کر رہے ہیں. رب العالمین ان مقدس چمکتے دمکتے نورانی چہروں کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں و سرخرویاں عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے محبوب علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا دونوں جہان میں غلام بنائے رکھے. آمین. میرے عزیز، آج کے اس پرفتن پرآشوق ماحول میں انسان ولایت کو آسان سمجھ لیتا ہے. جس طریقے سے انسان اپنی مرضی سے اپنے دوست کا انتخاب کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے القابات دے کر نواز دیتا ہے، ویسے ہی ولایت کے عظیم منصب کو بھی وہ چاہتا ہے میں جسے چاہوں دے دوں وہ اس کے قابل ہو جائے. حالانکہ ولایت کرامت کی کوئی بازی چاہے اطفال نہیں کہ جس سے بچے چاہیں کھیلنا شروع کر دیں. ولایت رب العالمین کی طرف سے ایک اہم درجہ ہے جو رب العالمین اپنے محبوب علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اپنے محبوب بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. قرآن ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت پر بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان والوں کی شان تو یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب پر جو نازل فرمایا اسے بھی مانتے ہیں، جو ان سے پیشتر انبیاء کرام پہ نازل فرمایا اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں. وہی لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں. قرآن کہتا ہے حامیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. قرآن کہتا ہے ہدی و رحمۃ للمحسنین. صاحب ایمان جو ہوتا ہے صاحب ہدایت ہوتا ہے، صاحب تقوی و طہارت ہوتا ہے. وہ صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے. صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنی زندگی سے دوسروں کو زندگی عطا فرماتا ہے. وہ خود لاکھ بیمار ہو مگر کروڑوں بیماروں کے لیے اس کا وجود جو ہے وہ شفا کا سبب ہو جایا کرتا ہے. میرے عزیز، قرآن شریف کہتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہے، ائمہ اعظام کا مقام یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ایمان والے ائمہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے جسے رب العالمین نے ہدایت کی طرف حکم عطا فرمایا اور اسے اللہ نے نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائی. وہ خود بھی نمازی ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی نمازی بناتے ہیں. خود بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، دوسرے کو بھی شریعت پر عمل کراتے ہیں. خود بھی راہ راست پر ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی راہ راست پر لاتے ہیں. دوسرے وہ اشخاص ہیں جو خود بھی راہ پر نہیں ہوتے اور دوسرے کو بھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وہ لوگ ائمہ میں سے دوسرے وہ ہیں جو لوگوں کو جو ہے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. بلا تشبیہ آپ اس دور زمین پر اگر آپ سرسری طور پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک وہ گروہ ہے جو ہدایت کی
طرف لے جانے والی جماعت ہے، دوسری وہ جماعت ہے جو ہدایت سے ہٹا کر کے برائی کی طرف لے جانے والی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اس چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لیں، آپ دیکھیں آپ قابیل و حابیل کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ قابیل جو ہے یدعون الی النار، وہ نار کی طرف لے جانے والی جماعت میں سے ہے، اور حابیل جو ہے یہدون الیہ بامرنا، وہ ہدایت کی طرف لے جانے والی جماعت سے ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیں، یہدون الی فعل الخیرات، وہ جو ہے اپنے ماننے والوں کو نیک کام کی طرف لے جانے کی ہدایت دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہے الیہ فعل الخیرات، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے الیہ فعل الخیرات، حضرت لوط علیہ السلام ہے وہ فعل الخیرات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے یہدون بامرنا واوحینا الیہ فعل الخیرات، حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ خود بھی ہدایت پر ہیں، آپ اپنے عاشقوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا، ایسا راستہ دکھایا کہ جو ابو بکر کے چہرے کو دیکھ لے وہ ہدایت پر آ جائے، جو فاروق اعظم کو دیکھ لے وہ ہدایت پر آ جائے، جو عثمان غنی کو دیکھ لے وہ ہدایت پر آ جائے، جو مولا علی مولا کو دیکھ لے وہ ہدایت پر آ جائے، جو حسنین کریمین کو دیکھ لے وہ ہدایت پر آ جائے۔ اور ہدایت کا چراغ ایسا پیارے مصطفیٰ نے اپنے عاشقوں کے دلوں میں روشن کیا کہ سر تو جسم سے الگ ہوا مگر ہدایت کا چراغ جو ان کے وجود سے قائم تھا، کل بھی اس کی روشنی سے عالم منور ہو رہا تھا اور آج بھی اس کی روشنی سے عالم منور ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محبوبہ، خانواد اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایمان والوں کی شان تو یہ ہے، ایمان والے نہ کل بے یار و مددگار کے تھے نہ آج بے یار و مددگار کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایمان والے کی شان یہ ہے اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارے مددگار ہیں، اور ایمان والوں میں سے وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع و سجود کیا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان تو یہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ میرے عزیزوں غور تو کرو، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم ان ایمان والوں کے دامن کرم سے لگے ہیں، ان کی رسی اتنی مضبوط ہے۔ رب العالمین کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی رسی کون ہے، حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا تم نماز کو سمجھتے ہو، روزہ کو سمجھتے ہو، حج و زکات کو سمجھتے ہو؟ حبل اللہ اہل بیت اس سے مراد ہے۔ جو حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے آپ اس آیت کی طرف دلیل پکڑے۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم مستقلین، اے میرے ماننے والوں سنو سنو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو گے لن تضلوا، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، آج دنیا اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہے، ذرا سا دیکھو ہر دور میں اہل بیت اعظام کی ایک الگ شان دکھائی دیتی رہی ہے۔ پورے صحابہ کے مجمع میں ہر صحابی ان کی عزت و عظمت پر کروڑوں جانے قربان، ان کو وہ عظمت کسی اور وجہ سے نہیں، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے وہ حاصل ہے۔ اگر کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی غیر صحابی خرچ کر دے، اب صحابی نصف ساعت بھی خیرات کرتے جاؤ، پھر بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یہ مقام چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے ہے، یہ مقام پیارے مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو صحابہ کا مقام ہے،
اہل بیت کی عظمت کو دیکھو. اس سے پہلے ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا میں کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان علماء کی موجودگی میں میرے سرکار پیر و مرشد کے جانشین حضور سرکار تاج الاسلام بھی جلوہ افروز ہے، حضور رئیس ملت جلوہ افروز ہے، علامہ حضور دستگیر ملت جلوہ افروز ہے، حضور افضل العلماء جلوہ افروز ہے، حضرت سید قادری میاں ہیں، حضور عارف میاں ہیں، شباب میاں ہیں. یہ علماء کی جماعت ہے. مفتی گلزار صاحب ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء پہ غور کریں. قرآن کی سات آیت مقدسہ ہے، نص قطعی ہے، صریح آیت کی تلاوت یہ ہے، صریح آیت کا حکم یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورتیں نہیں، تم دنیا میں کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ مقام ملا کیسے؟ یہ عظمت تمہیں عطا ہوئی کیسے؟ کیا عرب کی وجہ سے؟ تو میں اگر کوئی یہ کہے عرب میں ہونے کی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ ارے نبی کی تمام بیوی عرب سے نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب اگر کوئی کہے کوئی قریشی ہونے کی وجہ سے، تمام ازواج کا تعلق قریشی سے بھی نہیں، پھر یہ مقام کیوں، یہ عظمت کیوں کہ قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. فوراً سرکار صوفی ملت کے اشاق کھڑے ہو جائیں گے. حسن اشرفی مصباحی مجھے معلوم نہیں ہے یہ مقام نہ عرب کے تعلق کی وجہ سے ہے، نہ قریشی نسل ہونے کی وجہ سے ہے، نہ ان کے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ہے. اگر یہ مقام ہے تو نسبت مصطفیٰ کی تعلق، مصطفیٰ یعنی رحمت کے تعلق کی وجہ سے ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، پیارے مصطفیٰ سے ان کا جو تعلق ہے اس وجہ سے ہے. ورنہ جب تک وہ پیارے مصطفیٰ کی بیوی نہ کہلائی تھی، اہلیہ محترمہ نہ کہلائی تھی، اس وقت تک انہیں یہ مقام نہیں ملا تھا. پیارے مصطفیٰ کے دامن کرم سے لگ گئی ہیں، اسی لیے قرآن نے یہ مقام دیا، رب العالمین نے یہ مقام دیا کہ لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی ہو. تمہارا مقام بلند و بالا ہے. کوئی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ہو سب ٹھیک ہے، اپنے وقت کی سجدہ کرنے والی ہو سب ٹھیک ہے، مگر تمہارے طرح کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تمہیں یہ مقام میرے محبوب کی نسبت سے حاصل ہو رہا ہے. اسی جگہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت مقدسہ سے میں فیض لیتے ہوئے، اکتساب فیض کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ جب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ایک غیر قریشی کو یہ مقام مل جائے کہ لستن کاحد من النساء، ایک غیر عربی کو یہ مقام مل جائے کہ لستن کاحد من النساء، کہ عورتوں میں ان کا کوئی مقام نہ ہو، عورتوں میں ان کی طرح کوئی نہ ہو، تو فاطمۃ الزہرا ان کو یہ مقام نہ عربی ہونے کی وجہ سے، ان کا مقام جو بلند ہے جزء مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عرص محبوبہ، خانواد اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فاطمۃ الزہرا کا جو مقام بلند ہے یہ عظم مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، جزء مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں طاہر ہوں. فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں طیب ہوں. فاطمہ میری پاکیزگی کا ٹکڑا ہے. میرے عزیزو یہی وہ بات ہے، نہ کل فاطمہ کا کوئی جواب تھا، نہ آج فاطمہ کا جواب ہے، نہ صبح قیامت کا کوئی جواب ہوگا. دنیا میں بھی لاجواب، آنے میں بھی لاجواب، پوری زندگی گزری بھی لاجواب، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی، معافی کا بھی حکم نہیں آیا، اتنی پاکیزہ. اور قیامت کا دن ہوگا، سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، ہر اپنے میں لگا ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. جس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ
اس دن دو چہرے ہوں گے، ایک چہرہ تو ایسا ہوگا جو چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا، خوش و خرم ہوگا، اور دوسرا چہرہ ایسا ہوگا جو گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوگا، ذلت و رسوائی اس پہ مسلط ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہی میرے کافر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ قرآن کہتا ہے وہ جو چہرے ہوں گے وہ بھڑکدار ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور وہ اپنی کوششوں پہ راضی ہوں گے۔ اور عالم تو یہ ہوگا فی جنت عالیہ، جنت بلند عظیم الشان جنت ان کے لیے ہے۔ اور عالم تو یہ ہوگا فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، جنت میں ان کے لیے بلند والا تخت لگا ہوگا، گدا اس کے لیے، کاؤ تکیہ اس کے لیے، قالین اس کے لیے۔ اتنا عظیم الشان وہ کون ہوگا جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینہ میں شرابور ہوگا، مگر اس کے باوجود جو ہے اس کی شان بلند و بالا ہوگی۔ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، چہرہ دنیا میں چمکے نہ چمکے، آخرت میں بالکل چمک رہا ہوگا، بالکل دمک رہا ہوگا۔ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جا رہے ہوں گے یہ کامیاب و کامران کون ہے، یہ کیسی جماعت ہے، اتنی کامیاب جماعت یہ کیسے، انہیں یہ مقام ملا کیسے، ان کا مقام اتنا بلند ہوا کیسے۔ میرے عزیزوں صرف اتنا ہی نہیں ہے، قیامت کا منظر جب آئے گا، ایک زلزلہ سے تم پریشان ہو، نیپال کا سنے پریشان، اتر پردیش کا سنے پریشان، آج بھی سدھر جاؤ، اگر اب بھی نہیں سدھرو گے تو یاد رکھو وہ زلزلہ جو وہاں آ سکتا ہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم آپ کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج رے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا سدھرنا ہے آج سدھر جا، توبہ کرنی ہے آج توبہ کر لے، دامن میں آنا ہے آج دامن کو پکڑ لے۔ غوث کا بیٹا بیٹھا ہے، مخدوم اشرف کی امانتوں کا امیر بیٹھا ہے، ولی نواز کی شفقتوں کا جو ہے وارث بیٹھا ہے، مخدوم اشرف کا بیٹا بیٹھا ہے۔ آج دامن سے پکڑ لے، اس لیے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اگر کوئی سایہ میں رہنا چاہتا ہے آج کے سائے کے نیچے، تو آج جو ہے کملی والے کے بیٹے کے دامن کو پکڑ لے، یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب۔ میرے عزیز قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء شہزادہ مخدوم سمنا، شہزادہ مخدوم سمنا، حضور اشرف العلماء، حضور اشرف العلماء، عرس سہ محبوبہ، عرس سہ محبوبہ، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، درود پڑھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کا دن تو
تو وہ دن ہوگا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قرآن کہتا ہے جب ستارے جو ہے جب سورج جو ہے سب سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا اور ستاروں کو جو ستارے اپنے کہکشاؤں سے گر کر بکھیر دیے جائیں گے, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا, چار روحوں کو جو بدنوں سے ملا دیا جائے گا, زندہ درگور کی ہوئی اور بچیوں سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا ہے, نام اعمال کو کھول دیا جائے گا, قبروں کو جو زیر و زبر کر دیا جائے گا. میرے عزیزوں وہ وقت ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا. اگر آپ کو سہارا چاہیے, آپ کو امان چاہیے, آپ کو جائے پناہ چاہیے, آپ چاہتے ہو کہ ہمیں اس وقت بھی آرام ملے, آپ چاہتے ہو اس وقت بھی ہماری پریشانیوں کو کوئی دور کرے, تو سنو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کو بہترین نمونہ بہترین درس عطا فرمایا ہے. پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صنع صنیعۃ من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعلی مکافأته اذا لقینی, او کما قال جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرے گا, قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے ضرور بتلا دوں گا. ہمارا خوش نصیب ہے کہ پیارے نبی کا پیارا گھرانہ یہاں بیٹھا ہے. سرکار نے اپنے علی کو امام المشارق والمغارب کو, حلال المشکلات والنوائب کو, اسد اللہ الغالب کو, قوت پروردگار کو, علی فاتح خیبر کو, شیر خدا علی کو, مولا علی مولا کو سرکار نے مخاطب کر کے کہا تھا اے علی انت وشیعتک تردون علی رواء مربحین مبیضۃ وجوہکم, اے علی تو بھی تیرا غلام بھی قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا چہرہ سیاہ نہیں, اس کا چہرہ جو ہے شکم سے سرسبز و شاداب ہوگا, چہرہ چمک رہا ہوگا. میرے عزیز یہی تو بات ہے, جو علی کے غلام ہوتے ہیں وہ یہاں بھی بالکل آرام سے ہیں, وہاں بھی انشاءاللہ آرام سے رہیں گے. اس لیے کہ امام طبرانی نے سند جید کے ساتھ روایت کی ہے, اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو الحسن اور حسین ہم سب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, ایک جگہ پہ ہوں گے, وَنَأْكُلُ وَنَشْرَبْ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ او کما قال, اور ہم سب ایک جگہ پہ رہ کر کے کھائیں گے اب پیئیں گے یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. میرے عزیز جس کو جو ملا ہے اور جس کو جو ملے گا انشاءاللہ آل نبی ہی سے ملا ہے, آل نبی ہی سے ملے گا. اگر کوئی یہ سوچے بھائی کچھ بھی ہو گیا مجھے آل رسول سے کوئی مطلب نہیں, تو یقیناً ہے اس کو کوئی مطلب نہیں, اس کو شفاعت سے کوئی مطلب نہیں, اس کو عزت و کرامت سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے کہ جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں, جنت کا خالق رب ہے, جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں. اب پیارے مصطفیٰ نے اپنے نوجوان اپنے شہزادوں کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے. جو حسین کا ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من احب حسینا فقد احبنی, او کما قال جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس کے دل میں حسین کی عظمت نہیں ہوگی خدا کی قسم وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا. میرے عزیز اسی لیے تو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اگر کاندھے پہ حسین کو اٹھائے ہیں. اپنے وقت کے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم, اگر کہتے ہیں هل انبت الشام ما في رؤوسها الله عز وجل ثم انتم. امام تاریخ بغداد میں ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہمارے سروں پہ جو بال ہے یعنی ہمیں جو عزت ملی ہے, اللہ نے جو عزت دی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, مگر اہل بیت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سادات کرام, عرس سہ محبوبہ, فیضان محبوب الہی. اسی لیے تو آپ دیکھیں مشائخین اعظام کو دیکھیں, اللہ
کا فضل و کرم ہے، ہم ایسے آقاؤں کے غلام ہیں. کوئی کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی کہے. آپ دیکھو مشائخ نے چشت اہل بہشت کو دیکھو، سرکار محبوب الہی کیا صرف صوفی تھے؟ اپنے وقت کے عظیم عالم دین کا نام محبوب الہی ہے. کس کی مجال تھی کہ محبوب الہی کے سامنے کچھ بول لیتا؟ تو حضرت سرکار محبوب ثانی کون تھے؟ ہاں سیدی سرکار مختوم پاک کا عالم تو یہ تھا کہ جس علاقے میں جاتے اسی کی زبان میں قرآن شریف کی ترجمہ بھی، اس کی تفسیر و تشریح بھی عطا فرما دیتے. سرکار محبوب سبحانی ایک آیت کی 41 تفسیریں بیان فرماتے اور مائے ظاہر اپنے جبے کو پھاڑ دیتے اور قدم کو پکڑ کے کہتے جو ظاہری علوم رکھتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، جو باطنی علوم رکھتا ہے وہ آقا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز تو ہمارا آپ اب حضور صوفی ملت میں صرف جو صورت میں روایت پیش کی تھی امام بلخی والی اس کو پیش کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. بلخ کے ایک عظیم شہزادے نے حضرت سری سختی سے کہا آپ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک صوفیوں کا مقام کیا ہے؟ صوفی کی تعریف کیا ہے؟ یہاں آج کے اس پرفتن دور میں ان کو لقب دینے میں کتنے دادا ہو، اپنی بلڈنگ نہیں ایک بالی زمین نہیں لوگے، مگر لقب دینے میں آؤ تو تم نبی رسول کے علاوہ جو چاہو دے دو. سنو، پوچھا تھا بلخ کے ایک عظیم شہزادے نے سری سختی رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے؟ سنو، ان وجدنا شکرنا، اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِن فَقَدْنَا صَبَرْنَا، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں. حضرت سری سختی سے بلخ کے اس نوجوان نے کہا تھا اس میں کون سا تصوف ہے؟ ایسا تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کر لیا کرتے ہیں. اگر روٹی مل جائے تو شکر ادا کر لیں اور نہ ملے تو چپ چاپ کہیں پڑے رہتے ہیں. اس میں آپ کے صوفیت کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سب سے سختی فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں اتنا لاجواب شرمندہ کہیں نہیں ہوا جتنا بلخ کے اس نوجوان کے کہنے سے میں شرمندہ ہوا. میں نے اس سے پوچھا تم بتا دو تمہارے نزدیک صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صوفی ملت کے فاتحہ میں بھی بیٹھے ہیں. حضور صوفی ملت کے بارے میں اسی سے جو ہے صوفی ملت کی زندگی کو میں جو سمجھا ہوں آپ کو سمجھانے کی 2 منٹ میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سنیے ایسا تو ہمارے بلخ کا کتا بھی کرتا ہے کہ اگر اسے مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کر لیا کرتا ہے. حضرت سری سختی نے پوچھا تھا تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا سنیے ان فقدنا شکرنا، اگر ہمیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو ہم رب کا شکر ادا کریں، پینے کے لیے کچھ نہ ہو ہم رب کا شکر ادا کریں، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو ہم رب کا شکر ادا کریں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے بہترین ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے آرام کے لیے زندگی کے عائش کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم رب کا شکر ادا کریں. ہمارے نزدیک صوفی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو رب کا شکر ادا کیا، اگر ہوتا ہے تو تم صوفی لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا وَإِن وَجَدْنَا آصَبْنَا، اور اگر ہمارے پاس ہوتا ہے تو اسے ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، اس کو ہم بانٹ دیا کرتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دے دیا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے صوفی ملت کی بات کے بارے میں، آج ہمت نگر میں ایسے درجنوں لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے صوفی ملت کے رات کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کے دن کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کے سفر کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کی بیماری کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کے صحت کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کی گفتگو کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کی تنہائی کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کی مجلس کو بھی دیکھا ہے، صوفی ملت کے سفر کو بھی دیکھا ہے. میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتاؤ کہ میرا ممدوح کیسا تھا؟ تو دنیا یہی کہے گی جب صوفی ملت کے پاس نہیں تھا تب بستر جو ہے سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور جب آیا تو رکھا نہیں، مریدوں پہ بھی بانٹا، خاندان پہ بھی بانٹا، رشتے دار پہ بھی بانٹا، ہر ایک پہ عام کر کے بتا دیا ہم روکنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کی آل ہیں، دینے والے ہیں. تکبیر. بانٹا تو ایسا کہ قرض
تشریف کرواتے رہے. بانٹا تو ایسا کہ خود کھائے نہ کھائے اور باہر سے آئے ہوئے بچے کو گھر میں رکھ کر کے نانا جان کے دیے ہوئے علوم کو بانٹا. صوفی ملت کی سخاوت، صوفی ملت کا اظہار، صوفی ملت کی قربانی، صوفی ملت کا تصور، صوفی ملت کا ذوق، صوفی ملت کی تنہائی ہی بتا رہی تھی. میں مجمع میں رہ کر نہ غیبت سننے والے کا مرید ہوں نہ غیبت کرنے والے کا مرید ہوں. میرا پیر بھی اچھا تھا، اس کا مرید بھی اچھا ہوا. میرے عزیز، صوفی ملت کی زندگی ایک گھر میں بند ہونے والی نہیں تھی. صوفی ملت مجمع میں بھی رہے تو ہر ایک کے نزدیک صوفی ملت رہے. صوفی ملت تنہائی میں بھی رہے تو ہر ایک کے لیے ان کی زندگی جو ہے در سے عمل نہیں. اور عالم تو یہ رہا کہ صوفی ملت جب زندگی میں رہے، آج اسٹیج پہ تو آتے نہیں، اگر آ جاتے تو وقت کے فضلا بھی صوفی ملت کے قدم کو چومنے پہ مجبور دکھا رہی ہے. اور صوفی ملت جو مثال بھی فرمائے تو ان کے مزار عالی کو دیکھ کر کے بڑے سے بڑے تاجور کا تاج سبھی موت ہو گیا. اب دنیا کو یہ مخدوم اشرف کے در سے یہ پیغام ملا، میرا جہانگیر محی الملت والدین کا مرید، اچھے میاں کا اچھا مرید و مراد، اس کو تنہا نہ سمجھو. وہ جو میرے اللہ کا فرمان ہے، من تبع اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے. صوفیہ ملت اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھپاتے رہے، رب العالمین نے انہیں چھاپ دیا. میرے عزیز، یہی تو وجہ ہے ان کے جد کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا عالی ہے کہ ان کے جد نے انہیں مقام امن عطا فرمایا اور گنبد بڑھوا کر کے صوفی ملت کو صوفی ملت سے مشغول نہیں کروایا. اپنی جگہ پہ سلطان اشرف نے اپنے بیٹے کو بادشاہ پیر سے مشغول کرا کر بتا دیا، جہانگیر میرا ہے، میں جہانگیر کا ہوں، جو ان کے دامن سے لگے گا وہ میرا ہوگا. وما علینا الا البلاغ الصالح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولاد مصطفیٰ کی ہے کیا شان دیکھیے، اولاد مصطفیٰ کی ہے کیا شان دیکھیے، جن کا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن دیکھیے، جن کا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن دیکھیے. اور عشق نبی کے ساتھ ہو سید کا احترام، عشق نبی کے ساتھ ہو سید کا احترام. یہ مسلک رضا کی ہے پہچان دیکھیے، یہ مسلک رضا کی ہے پہچان دیکھیے. برادران اسلام، ابھی ہم آپ کے سامنے مفتی مہاراشٹرا حضرت علامہ مولانا مفتی منظر حسن مصباحی اشرفی بڑے ہی اچھے انداز میں خطاب سے نواز رہے تھے. اب میں ان کے بعد شہزادے رئیس ملت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سید نظامی میاں صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آئیں اور نعت و منقبت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر کی صداؤں سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے رئیس ملت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بارگاہ حضور صوفی ملت بادشاہ کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نعت پاک کی چند اشعار فرمائی کا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے ہے روشن یہ سارا زمانہ، سبحان
اللہ سبحان انہی سے ہے روشن یہ سارا زمانہ، انہی سے ہے روشن یہ سارا زمانہ، جو آئے جہاں میں چمکتے چمکتے، انہی سے ہے روشن یہ سارا زمانہ، جو آئے جہاں میں چمکتے چمکتے، گاتے ہیں چاند اور سورج ستارے، انہی کا ترانہ دمکتے دمکتے، گاتے ہیں چاند اور سورج ستارے، انہی کا ترانہ دمکتے دمکتے۔ بڑا خوبصورت چمن ہے نبی کا، پھولے دل کی مدحت میں لب ہے کلی کا، پتا دے رہے ہیں انہی کی گلی کا، پتا دے رہے ہیں انہی کی گلی کا، گلو گل ستا سب مہکتے مہکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محبوبہ سید نظامی میاں صاحب قبلہ۔ بڑا خوبصورت چمن ہے نبی کا، پھولے دل کی مدحت میں لب ہے کلی کا، بڑا خوبصورت چمن ہے نبی کا، پھولے دل کی مدحت میں لب ہے کلی کا، بتا دے رہے ہیں انہی کی گلی کا، گلو گل ستا سب مہکتے مہکتے۔ اور اس شعر پر توجہ چاہتا ہوں، بنے دونوں عالم یہ جس کی بدولت ہے، سرمایہ زندگی جل کی الفت ہے، سرمایہ زندگی جل کی الفت، بنے دونوں عالم یہ جن کی بدولت ہے، سرمایہ زندگی جل کی الفت، اسی جان جا کا یہ بلبل بھی نغمہ سناتا رہے گا چہکتے چہکتے، جا کا یہ بلبل بھی نغمہ سناتا رہے گا چہکتے چہکتے۔ اور مستمد کی تلاشا وہ دبا پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد۔ نام کتنا ہے جہانگیر، سنہرا تیرا نام، کتنا ہے جہانگیر، سنہرا تیرا ہے لقب صوفی بھی انوکھا تیرا نام، کتنا ہے جہانگیر، تیرا نام لیتے لیتے کوئی دیوانہ بن جائے، تیرا نام لیتے لیتے کوئی مستانہ بن جائے، نام کتنا ہے جہانگیر، سنہرا تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفی ملت، عرس
یاد آتا ہے خدا دیکھ کے چہرہ تیرا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے چہرہ تیرا، دلوں کا چین ہے نوری تیرا چہرہ میرے مرشد، بھول میں جب سے تمہیں دیکھا میرے مرشد، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے چہرہ تیرا، نام کتنا ہے جہاں کی رسول میرا تیرا، ہے لقب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا تو تجھے صوفی ملت مانے، بادشاہ گیر بلاتا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بادشاہ پیر، پیر طریقت، حضور اشرف العلماء، عرس محبوبہ، خانواد اشرفیہ، سید نظامی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بادشاہ کا بیٹا بادشاہی ہوتا ہے، ہر علی کا بیٹا بادشاہی ہوتا ہے، بادشاہ بلاتا ہے کہ جو جہاں تیرا، نام کتنا ہے جہاں کی رسول میرا تیرا، ہے لقب میری اوقات ہے کیا شان میں تیری لکھوں، تو نے سمجھا یا تو سمجھا میں محمد تیرا، تو نے سمجھا یا تو سمجھا میں محمد تیرا، بیمار سمجھتی تھی دنیا میرے مرشد کو، انداز خلوت کا نہ سمجھے انجانے، تو نے سمجھا یا تو سمجھا میں محمد تیرا، نام کتنا ہے جہاں کی تیرا، ہے لقب صوفی ملت، مدح میں لکھا ہے جو کچھ بھی نظامی نے تیری، ہے عطا تیری یہ فیضان ہے سارا تیرا، نعرہ تکبیر، فیضان صوفی ملت، فیضان صوفی ملت، عرس محبوبہ، سید نظامی میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم پر سے صدا یوں ہی رہے سایہ تیرا مجھ پر، نظامی اشرفی کو تم نبھا لینا میرے مرشد، ہے عطا تیری یہ فیضان
برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مشائخ نظام و علماء کرام، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، ابھی آپ نواز صوفی ملت سید نظامی اشرف سے نعت منصوبہ سماعت فرما رہے تھے، اور سلسلہ محبوبہ کی یہ مقدس 15ویں تقریب ہے۔ مسلسل 15 سال سے اہل ہمت نگر و قرب و جوار کے تمام احباب سرکار محبوب سبحانی و سرکار محبوب الہی و سرکار محبوب یزدانی کے جشن محبت و پیار سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک کہ دم دم ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ ہم غریبوں کے پاس اپنے ان بزرگوں کے سوا اور ہے کیا؟ ان کا کرم ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ یہ اپنی محفل میں ہم سبوں کو بلا لیتے ہیں، ورنہ ہم جیسا گنہگار اور کہاں محبوب سبحانی، کہاں محبوب الہی، کہاں محبوب یزدانی، یہ تو کرم ہی کہا جائے گا، یہ تو ان کی خاص توجہ ہی کہی جائے گی ہم سبوں پر کہ سرکار غوث اعظم نے اہل ہمت نگر و محبوب الہی و مخدوم اشرف نے ایسا پیار کیا، ایسا پیار کیا کہ 15 سال سے مسلسل اپنے جشن میں بلا رہے ہیں، اور بلا کر اس بات کا اطمینان بھی دلا رہے ہیں کہ جیسے میری سرپرستی اس دنیا میں تمہارے سروں پر ہے، ایسی قبر میں بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی۔ کیا نہیں دیا میرے غوث نے، کیا نہیں دیا تمہیں؟ محبوب الہی نے کیا نہیں دیا؟ مخدوم اشرف نے کیا نہیں دیا؟ سرکار حسن شہید نے کیا نہیں دلوایا اور دیا؟ تمہارا اس میں ہے کیا؟ جو کچھ ہے یہ انہی بزرگوں کی عطا ہے، یہ انہی کا کرم ہے، ورنہ ہم اگر اپنی طاقتوں کے سہارے ہوتے، ہم نے اپنے بازوؤں کو اگر اپنا سہارا سمجھ لیا ہوتا تو کب کا ہم فنا ہو گئے ہوتے، ذرات کی طرح بکھر گئے ہوتے، لیکن آج قائم ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو دامن غوث اعظم میں لپیٹ دیا ہے، اپنی ذات کو غوث اعظم کی ذات میں فنا کر دیا ہے، مخدوم اشرف کی ذات میں فنا کر دیا، محبوب الہی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے کہ اب یہ ٹوٹی ہوئی کشتی آپ کے حوالے ہے، اس کو ترانا، جلانا، پار لگانا، یہ سب آپ کا کام ہے۔ خدا کا شکر ہے، ان کی نگہبانی کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہمارے ساتھ بھی رہے گی، ہماری نسلوں کے ساتھ بھی رہے گی۔ آخری خطاب حضور تاج الاسلام کا ہوگا۔ یہ حسینی چوک، یہ ہمت نگر، حسین اعظم کا یہ کرم ہی کہا جائے گا کہ اپنے نام سے منسوب اس چوک پر ایسا تاج الاسلام کو پسند فرمایا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں
اب یہاں کی عوام کسی دوسرے کو سننا پسند نہیں کرتی. اور سچ بھی ہے، کیوں کریں جب ایک درویش کی زبان سے، ایک فقیر کی زبان سے اور ایک عالم کی زبان سے جو نکلتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے. عالم بولتا ہے کتابوں پر نگاہ رکھ کر کے، اس کی نگاہ کتابوں پر ہوا کرتی ہے، اور فقیر کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوا کرتی ہے. وہ وہاں سے دیکھ کر بولتا ہے. اور جو خود فقیر ہو، درویش ہو، جس کا باپ بھی درویش ہو، جس کا دادا بھی درویش ہو، پورا خاندان پوری نسل درویشی میں ہو، جس کی نسلوں میں ایک سے ایک درویش، ایک سے ایک بزرگ، ایک سے ایک سلطان پیدا ہوئے، جن کی زندگی پوری کی پوری زندگی بیت المقدس میں گزری ہو، خانہ کعبہ کے سائے میں گزری ہو، گنبد خضرا کے روبرو گزری ہو. بتاؤ یقیناً ان گھر کے درویشوں کا کیا عالم ہوگا. یہ تو بس شاہ سمنا کا کرم ہے. اور جتنا احسان مانو ہمت نگر کیا ہے، اے میرے عقیدت مندوں، مخدوم اشرف کے غلاموں، جتنا احسان مانو سرکار حسن شہید کا کم ہے. ورنہ فخر بھی آتا ہے اور شان سے بولتا ہوں، یہ وہ نفوس قدسی ہیں بلانے کے لیے لوگ لاکھاں لاکھ خرچ کر ڈالتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. لیکن یہ سرکار حسن شہید کا کرم ہے کہ عرس سہ محبوبہ کی تقریب میں ایسا اولاد حسینی کو رکھا، ایسا رکھا کہ کڑی سے کڑی ایسا ملائی. خدا کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے. ہم جس درویش کی سرپرستی میں ہمت نگر میں رہتے ہیں، اس کے لاکھ لاکھ احسان مند ہیں کہ اس نے ایسا موقع ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، مسلسل 15 سال سے عطا فرمایا ہمیں. بس اس بارگاہ میں، بارگاہ سرکار حسن شہید میں یہی عرض ہے کہ حضور ہم غلاموں کی لاج یوں ہی رکھتے رہنا. ہمارے پاس تمہاری محبت کے سوا اور ہے کیا؟ کائنات میں تو سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن ایک درویش کی نسبت بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایک فقیر کی عطا بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایک فقیر کا در بڑی مشکل سے ملتا ہے. آج ہمارا کو اسی نیت سے بیٹھنا ہے، خطاب سننے کی غرض سے نہیں، بلکہ ایک درویش کامل سے فائد لینے کے لیے بیٹھنا ہے. حضور رئیس ملت سید رئیس اشرف شفیع الجیلانی اس اسٹیج پر ہونے کے افروز ہیں. صوفی باصفا برادر معظم حضرت علامہ سید دستگیر اشرف شفیع الجیلانی اسٹیج پر ہونے کے افروز ہیں. دیگر خانواد اشرفیہ کے احباب، نبیر صوفی ملت سید محی الدین اشرف، نواسہ صوفی ملت سید عارف اشرف، نبیر صوفی ملت سید عبدالقادر اشرف، شہزاد صوفی ملت سید احمد اشرف، اور حضور صوفی ملت کے سب سے بڑے نواسے جنہیں ہم لوگ بابا آدم کہتے ہیں، سید محمد حیدر عرف شاداب میاں، ہمارے مفتی منظر صاحب، مولانا ماہی عالم صاحب، مفتی گلزار صاحب، اقبال باپو، یہ سارے احباب، یہ خانواد اشرفیہ، یہ ان کی عقیدت مند. ارے روایتوں میں آتا ہے مسلمانوں کی جس محلے سے ایک سید زیادہ متقی پرہیزگار، زہد و تقوی کی بات نہیں ہو رہی اس کے ساتھ، صرف نسبت کی بات ہو رہی ہے. ایک سید زیادہ جس محلے سے گزر جائے، مسلسل کئی دنوں تک رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. اور جہاں پر اتنے سب ہوں، اس ہمت نگر کے مقدر کا کیا عالم ہوگا. بس دعا کرو دل سے. نفس تو غالب آتی رہتی ہے، یعنی کیا کیا سچاتی رہتی ہے اور کیا کیا کہلواتی رہتی ہے، لیکن جب عشق رسول جاگ جائے گا تو توبہ بھی کر لیا کرو.
ताकि नफ्स भी शर्मिंदा रहे कि क्या सजाया था और क्या मर्तबा इसको मिल गया। तौबा करने से फौरी तुम्हारे मर्तबे बुलंद हो गए। इन फकीरों की निस्बत पर नाज रखना और कल सुबह अपने आप को हम सबों को बारगाह गौसियत में पेश करना है कि नहीं? करना है ना? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, गौसे आजम की बारगाह में दिल झुकाने की जरूरत है। दिल झुकाओ। यही दिल तुम्हारा जो 15 साल से झुका हुआ है ना, मुसलसल जुलूसे गौसिया के साथ चलते झुका हुआ है। जितने झुकाने वाले हैं जरा दिल पे हाथ रख के ईमान से बताएं, क्या गौसे आजम ने उन्हें पीछे ढकेला? क्या उनकी तरक्की में कमी आई? क्या उनकी इज्जत में कमी आई? कैसे आएगी? जो फरमाता हो कि नजर तोयला बिला दिल्ला जमा हुक्म इत्तिसाली। पूरी वो जमीन को, पूरी कायनात को मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पर रख दिया। मैं अपने अकीदतमंदों को, अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को ऐसे ही देखता हूं जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना रख दिया जाए। मैं उनके दिल की कैफियत से हम वक्त वाकिफ रहा करता हूं, एक एक लम्हा, एक एक आन वाकिफ रहता हूं। जो मेरा दीवाना होता है, जो जुबान नहीं दिल मेरी बारगाह में नजर करता है, मुझसे इश्क, मुझसे मोहब्बत, मुझसे प्यार करता है, अगर उसे कोई हाजत पेश आती है उसकी जुबान से निकलने भी नहीं पाता, गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उसकी हाजत को पूरा फरमा देता हूं। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ लोग मुझसे कहने लगे हजरत धूप बहुत सख्त है, तो सुबह जल्दी जुलूस निकल आता 7 बजे तो मजा आ जाता। जुलूस मजे के लिए नहीं है, और न कभी मजा लेने के चक्कर में आना। मजा लेने वाली चीज नहीं है। हम और आप जुलूस में जो शरीक होते हैं मजा देने के लिए। तुम सोचते हो ये धूप हमें रोकेगी? अरे दोस्तों, जब गौसे आजम का गुलाम निकलता है ना तो ये धूप भी मजा लेती है। ए अल्लाह, ऐसे मोमिन बंदों के साए में मुझे भी रखना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। करम रखना, क्योंकि हर शय मोमिनों से प्यार करती है, हर आशिक प्यार करता है। सुबह 7 बजे जुलूस निकलता तो बहुत अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है अब रात में निकाला करूंगा। पूरा गोरवाड़ बंद हो जाए, सबकी दुकानें बंद हो जाए, सब लोग खाना खा लें, उसके बाद डुग्गी बजेगी, भाई अब रात में 10 बजे जुलूस निकलेगा। नहीं, हम हुसैन आजम के मानने वाले हैं, हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानने वाले हैं, हम अब्बास अलमबरदार के किरदार और सीरत पर चलने वाले हैं। हमें धूप से खतरा नहीं है, हवाओं से खतरा नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारा निगहबान, हमारा सरपरस्त ख्वाजा खाजगान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम गौसे आजम का नाम लेके निकलेंगे, ये जमीन के जर्रात भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ये सारी चीजें, सारा निजाम गौसे आजम के हाथ में है। वो जिसे चाहते हैं अपनी महफिल में बुलाते हैं, अपने जुलूस में बुलाते हैं, अपना गुण गवाते हैं। लिहाजा कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी क़यामगाह से ठीक 8 बजे जुलूस गौसिया निकलेगा। मैं आपसे अपील तो नहीं करूंगा शरीक होने के लिए, आप अपने इश्क का मुजाहरा कैसे करेंगे वो कल देखने में आएगा। अब आपका मामला मेरे साथ नहीं है, आप जाने, गौसे आजम जाने। लिहाजा अब आइए हुजूर ताजुल इस्लाम को सुनने के लिए। आप बिल्कुल बेदार हैं ना, क्योंकि इनका बड़ा मुख्तसर खिताब होता है और उसी में सब कुछ हम लोगों को लेना होता है। लिहाजा मजमे से हजरत के लिए नारा लगे ताकि मालूम पड़े कि आप बेदार हैं।
عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخطابه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ محمد اشرف اشرفی الجیلانی، اور ساتھ ہی ساتھ صوفی باصفا حضرت علامہ الحاج سید دستگیر اشرف اشرفی الجیلانی، اور رئیس المشائخ حضرت علامہ سید شاہ رئیس اشرف اشرفی الجیلانی، دیگر علماء کرام و شورائے اعظام۔ کل میری آواز بالکل بیٹھ گئی تھی، کل سے آج تک مستقل صدوری شربت دودھ سیاہ اینٹی بائیوٹک دوا اس سے کچھ، مگر اب بھی جو ہے گھٹنے میں بولنے میں تکلیف۔ یہ اشرف العلماء کی محبت ہے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے ہماری محبت میں کہہ ڈالا۔ ایک ہوش مند باہوش ایک فقیر کے لیے نہ جانے کن کن الفاظوں کی تک بندی کرتا رہا، اور یہ فقیر خاموشی سے عرس سے سہ محبوبہ کے لیے اس بارونق اسٹیج پر بیٹھ کر کے سنتا رہا۔ میرے عزیز، یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے صبر سے کام لیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی اور ہوتا تو اسٹیج پر اسے جذب آ جاتا، وہ کیف سے دو چار ہو جاتا، نہ جانے محبت میں کیا سے کیا بکنا شروع کر دیتا۔ مگر یہ سب ان کی کرم فرمائیاں ہیں جو انہوں نے جذب پر بھی پہرا رکھا۔ کیا بات، جذب پر بھی پہرا دکھا دیا۔ اور میرے عزیز، یہی وہ جذب ہے، یہی وہ مستی ہے، یہی وہ عشق ہے جو بڑھتا ہے تو صحابہ کا کردار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جانثاروں کا کردار بن جاتا. میرے عزیزو، یہ بیٹھی ہوئی آواز دستور تو یہی چاہتا ہے کہ جیسے ہم نعت پاک پڑھتے تھے تحت میں، ایسے ہی ہم پھر پڑھ کر کے سنا دیں اور اپنی بات کو ختم کر دیں. تکلیف ہو رہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عرض ہے تحت میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند شعر سماعت فرمائیں کہ انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا. سبحان اللہ سبحان انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا. انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا، اور فخر کونین محمد کے سوا کون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الاسلام، عرص سے محبوبہ. انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا، اور فخر کونین محمد کے سوا کون ہوا. اور گر کے پڑھتے ہیں ہو اللہ احد لا تہبل. گر کے پڑھتے ہیں ہو اللہ احد لا تہبل. آج مہمان حرم کون ہوا. سبحان اللہ. مہمان حرم کون ہوا، کون ہوا. ظلمتیں مٹ گئیں، شیطان نے سر پیٹ لیا. ظلمتیں مٹ گئیں، شیطان نے سر پیٹ لیا. ارے ہفوا جلوہ نما، جلوہ نما کون. ہفوا جلوہ نما، سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوہ نما کون ہوا. اور میرے عزیزو سماعت فرماؤ، مفتی صاحب، مفتی منظر حسن خان اشرفی مصباحی حافظ احادیث کثیرہ نے ابھی آپ کے سامنے مدلل و مفصل خطاب فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی. سماعت فرمائے شعر میں کہ پوچھو صدیق سے معیار صداقت ان کا. پوچھو صدیق سے معیار صداقت ان کا، کہ صاحب صدق و صفا وجہ صفا کون. سبحان اللہ سبحان صاحب اللہ. صدق و صفا وجہ صفا کون ہوا. اور حق سے بھٹکے تھے عمر پھر بھی مگر امت کے. حق سے بھٹکے تھے عمر پھر بھی مگر امت کے. ارے بن گئے راہنما، راہنما کون ہوا. بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. راہنما کون ہوا. عرص محبوبہ ہیں. سماعت فرمائیے، یہ ہمارے رہنما ہیں. حق سے بھٹکے تھے عمر پھر بھی مگر امت کے. بن گئے راہنما، راہنما کون ہوا. اور ہر صحابی کو ہے کردار محمد سے شرف. صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو ہے کردار محمد سے شرف. ارے پائی عثمان حیا وجہ حیا کون ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیا سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہوا. اور سر بلند آل محمد ہوئے سر کٹوا. سر بلند آل محمد ہوئے سر کٹوا کر کہہ دے کربلا مجبور بلا کون. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سے محبوبہ، عرص سے محبوبہ. سبحان اللہ. عقیدے کا شعر سنو. مفتی صاحب عقیدہ دیکھیں گے. عقیدے کا شعر سنو کہ کچھ میں کہتا نہیں، کچھ میں کہتا نہیں. اے منکرو خود غور کرو.
کچھ میں کہتا نہیں. اے منکرو خود غور کرو. ارے میرے آقا کو برا کہہ کے برا کون ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان غوث اعظم، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاج الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ میں کہتا نہیں. اے منکرو خود غور کرو. میرے آقا کو برا کہہ کے برا کون ہوا؟ اب سماعت فرمائے ان کے دامن میں ہم، دور ہو تم دامن سے. ان کے دامن میں ہم، دور ہو تم دامن سے. ارے ہو کے دامن سے جدا کون؟ ہو کے دامن سے جدا، حق سے جدا کون ہوا؟ اور میرے عزیزوں، یہ عرس سہ محبوبہ اور ان کی محفل، یہ انہی کے چہیتے، انہی کے دلارے، انہی کے پیارے. اشرف العلماء نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں مزہ. میرے عزیز اہل سنت کا تو مزہ ہی مزہ ہے. اہل سنت کا مزہ ہی مزہ ہے. گھر میں بیٹھ کر کے ان محبوبین کو یاد کرے جب بھی مزہ، اور سڑک پر نکل کر کے یاد کرے جب بھی مزہ. اپنے تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اپنے تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. ارے کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیکھنے کا موقع دے دیا. کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیکھنے کا موقع دے دیا کرو. میرے عزیز اگر دوسروں کو دیکھنے کا موقع نہیں دو گے تو انہیں راہ ہدایت کیسے ملے گی؟ انہیں سبق کیسے ملے گا؟ انہیں گیان کیسے آئے گا؟ انہیں علم کیسے ملے گا؟ یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے خود وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سہ محبوبہ، عرس سہ محبوبہ، تاج الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو ذرا غور تو کرو. مکے میں کبھی جلوس نکلا؟ سرکار کی موجودگی میں نکلا. دار ارقم سے نکلا جلوس. علمبردار جلوس کون؟ علمبردار جلوس کون؟ وہی 40واں. 40واں بھول سکتے ہو؟ 40واں بھول سکتے ہو؟ بولو بھائی. سنی مسلمانوں، کوئی بھی سنی مسلمان 40واں نہیں بول سکتا. وہ 40واں سیدنا عمر فاروق کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج تک رشد و ہدایت کا کام دار ارقم میں ہوتا تھا، مگر نہیں، اب آج عمر آپ کے قدموں میں آ گیا ہے. نکلیے، جلوس کی شکل میں نکلیے. اب اللہ اکبر کی صدائیں کھانے کعبہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوس کیسے کہتے ہو؟ کیسے سوچتے ہو؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ راستہ کیسے ملے گا؟ جنت کی خوشبو کیسے ملے گی؟ جب خوشبو والوں کے پاس پہنچو گے تب نا. ذرا غور کرو میرے عزیز. خالی دوری سے نعرہ لگا دینا، اس بھوک میں اپنے جسم کو جلا دینا، ارے یہ محبت نہیں ہے. یہ تو دکھاوا ہے. دکھاوا، یہ تو دکھاوا ہے.
حقیقت دیکھو، حضرت خبیب کی لاش 40 دن تک سولی پر لٹکتی رہی، مگر کیا پیغام دے رہی تھی؟ کیا مدعا سنا رہی تھی؟ کیا پیغام دے رہی تھی؟ کہ آنے والے میرے آقا کے غلاموں سن لو، اگر تمہیں اسی طریقے سے خبیب کی طریقے سے سولی پر لٹکا دیا جائے، تیرے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا جائے، مگر اسی طریقے سے اسی شان کے ساتھ یہ جلوس ہے، یہ جھنڈا ہے، یہ خبیب کی لاش نہیں ہے بلکہ خبیب کا جھنڈا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اسی طریقے سے کھڑے رہو۔ جسم اور روح کے ساتھ، اور وہاں دیکھو بے جان لاشا، اور اس لاشے پر بھی کیا خوف ہے، کیا ہیبت ہے کہ کفار مکہ راتوں دن پہرا دے رہے ہیں۔ ارے جاندار پر پہرا دیتے تو کوئی بات بھی تھی، جاندار کی نگہبانی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، جاندار کے لیے قید خانہ بناتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ ارے ایسے کا پہرا دے رہے ہیں جس کی روح جنت میں سیر کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، محبت دیکھو، اپنے رسول کے احسانات کو دیکھو، اپنے رسول کے فیضان کو دیکھو، اپنے رسول کی کرم فرمائیوں کو تو دیکھو۔ آج میرے عزیز بہت بڑے بڑے نیتا، بہت بڑے بڑے رہبر و قائد ہیں، یہ عرس سہ محبوبہ کی محفل ہے۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جلدی کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جلدی کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ ایک عورت، بی بی، دوسرا غلام، نوکر۔ یوسف بھائی جمجم والے 10 تو اپنے یہاں کام کرنے والے کو رکھ لیں، مگر وہ ہر وقت ہی دیکھتے رہتے ہیں کب بجے 8 دکان بند اور فرصت ملے۔ مہینے کی 29 تاریخ نہیں ہوئی، بس کیسے 30 پوری ہو، پگار ملے۔ اور زیادہ ہوتا ہے نا، مالک اگلے مہینے سے نہیں آئیں گے، کہا ہے کہتے ہیں کام نہیں چلتا، پگار بڑھاؤ، پگار نہیں بڑھاؤ تو چھٹی دے دو۔ اور دوسرا آدمی اتنا دینے کو کہہ رہا ہے۔ تیسرے دوست جب تک مطلب تب تک دوستی، اور مطلب نکل گیا تو چوتھے بچہ لے بچے ٹافی لے، اور جب تک تمہارے ہاتھ میں ٹافی دیکھتا رہے گا تمہارے پیچھے پیچھے، اور جہاں مٹھائی ختم ہوئی وہاں وہ آگے تم پیچھے۔ یہ عورت تو ایسی ہے کہ اس کا پتی جو ہے اپنی پوری محنت خون پسینے کی کمائی لا کر کے بھی اس کے دامن میں ڈال دے تو بھی نہ خوش۔ ایسے ہی ایک عورت رہی، وہ کا میاں اپنی ولایت کی بخان بخانتا تھا، خوب بخان بخانتا تھا۔ اچھے خاصے اس کے ماننے والے بیوی کے پاس بھی آئے، دیکھو ہماری ولایت کا چٹ جائے تو چھوڑو، کیا دلانے کی بات کرتے ہیں، یہ سب جا کر کے باہر ہی اپنے ماننے والوں میں بیان کرنا، گھر کیا باہر جا کر کے بیان کرنا، یا بڑے بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے۔
برابر پیر صاحب ہیں، دیکھو اتنے ماننے والے، فلاں کی اولاد ہو گئی، فلاں کے یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، فلاں کو بھوت چھوڑا دیا، فلاں کو جنات لگا دیا، یہ کر دیا، فلاں کا کاروبار ختم ہو رہا تھا، کاروبار بڑھا دیا۔ ارے یہ سب دنیا نہ بیان کرو، ہم بہت عزت سن چکے، جا کے کہیں اور بیان کریں۔ ایک دن وہ پیر صاحب کی بیوی محترمہ آنگن میں بیٹھ کر کے عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، نماز مکمل ہوئی، دعا مانگا، دعا مانگ کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک بار کی نگاہ اوپر اٹھی تو دیکھا ایک شخص روتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ ولایت، اللہ اکبر، یہ عظمت، یہ ولایت کا مقام، یہ ولایت کا مرتبہ، اللہ اکبر، یہ ہے ولی، زندہ ولی، دیکھو اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ پڑھ کر کے آگے بیٹھے، شام ہوئی، شوہر نامدار ہانپتے کانپتے ہوئے داخل ہوئے۔ کہا بی بی آج تو بہت پورا کا پورا گاؤں جو ہے ہمارے دامن میں سمٹ آیا، سب کا کام ہو گیا، جس کو جو کہیں وہ ہوتا چلا گیا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، ویسا ہوا۔ بلا وجہ کی بات کرتے ہو، جا کر کے آ کر کے گھر کے اندر دنیا بھر کی آنکھتے ہو۔ آج ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، کہا ہاں بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب کا، کہاں دیکھا؟ کہا عصر کی نماز پڑھ کر کے، سلام پھیر کر کے، دعا مانگ کر کے، چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے، ایک بار کی نگاہ اوپر اٹھی، دیکھا ایک مرد بڑی صفت آسمان پہ اڑتا ہوا چلا جا رہا۔ اللہ اکبر، وہ تھا پیر، وہ تھا اللہ کا ولی، وہ تھا اللہ کا بزرگ۔ شوہر نامدار نے کہا بی بی وہ میں ہی تھا، تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے۔ جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوں، میں تو تنہا ہوں، یہ فقیر تو تنہا ہے اس وقت، اور اللہ کا شکر ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، من آنم کے من دانم، بڑا جو حق ہے وہ بول رہا ہوں۔ واقعات تو ایسے بہت ہیں میرے، مگر مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کے پاس جب رب کا پیغام آیا، یہ محبوب اپنے عزیزوں، دوستوں، اپنے ساتھیوں کے پاس اسلام پیش کرو، تو میرے آقا سب سے پہلے کس کے پاس تھے؟ ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے شریک حیات، اے خدیجہ الکبریٰ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، کامیابی عطا ہو جائے گی، فلاح پا جاؤ گی۔ اے محبوب، اے میرے آقا، پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں تم دکھلا دو کسی ایسی شخصیت کو جس نے اپنی بیوی کو اس طریقے سے مطیع فرمانبردار بنا دیا۔ آئیے میرے عزیز، دوست کو بھی دیکھیے، صدیق اعظم کے پاس پہنچتے ہیں میرے آقا، ذرا دوستی دیکھو، ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، مجھے حکم ملا ہے اپنے دوست، اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی دعوت دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا میں تو انتظار ہی میں تھا، پڑھائیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عزیزو، غلام، نوکر، یہاں سب دکاندار، محنت مزدوری کرنے والے، ذرا سوچ لے سکتے۔ میرے آقا حضرت زید کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت زید کے پاس پہنچے، زید مجھے حکم ملا ہے اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دو، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ کہا آقا میں تو انتظار کر رہا تھا،
کیا آپ کبھی یہ فرماتے ہیں میں آپ کی عبادت کو دیکھ رہا تھا، آپ کی ریاضت کو دیکھ رہا تھا، آپ کے قیام و رکوع سجود کو دیکھ رہا تھا، اے میرے آقا کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اب بچے کے پاس پہنچتے ہیں. وہ بچہ کون ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. سرکار پوچھے اس وقت مولائے کائنات کی عمر 8 یا 9 سال. سرکار پہنچتے علی فرمائیے آقا کیا حکم؟ کہ علی مجھے حکم ملا. کس بات کا حکم ملا؟ یہی حکم ملا کہ اپنے قریب والوں کو ایمان کی دعوت دو. کہ میں تو بہت دن سے انتظار میں تھا، میں آپ کی گودوں میں پلا، میں آپ کی رحل بن کر کے آپ کی آغوش میں رہا. لوگ تو قرآن دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، سن کر کے پڑھتے ہیں، اور میں نے تو آپ کی آغوش میں پڑھا. میں نے اپنے بچپنے میں آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر کے پڑھا. میرے آقا میں تو انتظار ہی کر رہا تھا کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے عزیزو، یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی عرس شہ محبوبہ کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے اور آج تک کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا رسول، کوئی ایسا بانی، کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا دھرماتما تم دکھلا دو تاریخ میں جس نے ان چاروں کو اپنا متی و فرما بردار بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہ محبوبہ، تاج الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں دکھلا سکتے میرے عزیز. یہی وہ یقین تھا، یہی وہ محبت تھی. اور میرے عزیز اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سارے حالات علماء سے سنتے، جھٹلانے کے باوجود، جادوگر کہنے کے باوجود، معاذ اللہ مکار و فریبی کہنے کے باوجود، اس وقت جس وقت میرے آقا نے ہجرت کی مکے سے مدینہ. کہاں ہجرت کی؟ مکے سے مدینہ. مکے والوں کی ساری امانتیں کس کے پاس تھی؟ بولو بولو میرے عزیز، کس کے پاس تھی؟ محمد رسول اللہ کے پاس. مکے والوں کی ساری امانتیں کس کے پاس تھی؟ محمد رسول اللہ کے پاس. اور محمد رسول اللہ نے اپنے بعد ان امانتوں کا امین کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ من کنتو مولا فعلی المولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو بھی امین بنا سکتے تھے. صدیق اعظم کو امین بنا سکتے تھے، فاروق اعظم کو امین بنا سکتے تھے، عثمان غنی کو امین بنا سکتے تھے، مگر بنایا کس کو؟ علی کو امین بنایا. اے علی میں تو جا رہا ہوں، واہ یہ مکے والوں کی ساری امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ چلے آنا. یہاں اچھے اچھے کی ہوا سرک جاتی ہے، اچھے اچھے کی ہوا نکل جاتی. ہاں اپنی جان بچا کر کے تو بھاگ رہے ہیں چھپ کر کے، اور مجھ کمزور کو اپنے بستر پر سلا کر کے جا رہے ہیں تاکہ چاروں طرف سے کفار مکہ جو گھیرے ہوئے ہیں نا یہ مجھ کو شہید کر دے، میرا قتل کر دے. مگر یقین مفتی صاحب نے تقریر کیا تھا،
یقین وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ان صفات قدسیہ کے لوگ جس کو سورہ بقرہ کی اول آیتوں میں گنایا گیا، ان کا یقین کیسا تھا؟ ان کا یقین جہاں اللہ کے کلام پر تھا وہاں محمد رسول اللہ کی زبان پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاج الاسلام، عرس محبوبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی یقین تھا، وہی اعتماد تھا جو میرے عزیز غزوہ خندق میں جب ایک طرف 3000 اور دوسری طرف 13000 سبھی صحابہ اکرام موجود تھے، صدیق اعظم بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی تھے، صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فہد تھے، اور جب عمرو بن عبد آیا، ہر مبارک یا محمد، صدیق اعظم کھڑے ہو سکتے تھے، فاروق اعظم کھڑے ہو سکتے تھے، اور صحابہ اکرام میں کوئی کھڑا ہو سکتا تھا۔ دوبارہ پھر للکارا عمرو بن عبد نے، جب آپس میں چگوئیاں کرنے، یا رسول اللہ یہ تو عمرو بن عبد ہے، یہ 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، یہ 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، 1000 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا رسول اللہ۔ آج پورے ملک عرب میں اس کے مد مقابل کا کوئی شہسوار نہیں، کوئی پہلوان نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کہا حل مبارز یا محمد، کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ مولائے کائنات کھڑے ہوئے، مولائے کائنات کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا جبریل آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آج اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے اور علی کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز، ایک طرف عمرو بن عبد سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا، گھوڑے پر سوار، بہترین تلوار، مگر ادھر دیکھو پیر میں قاعدے کی چپل بھی نہیں، ہاتھ میں ذوالفقار مصطفیٰ ہے، سر پر امامہ رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری ذرا دیکھ لو، کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ عمرو بن عبد کا اور مصطفیٰ کے چہیتے علی کا، مگر یہ محبت، یہ یقین، یہ اعتماد کہ اللہ کا نبی بھیج رہا ہے، اللہ کا رسول بھیج رہا ہے، اللہ کا چہیتا بھیج رہا ہے، اور اس دین کے لیے بھیج رہا ہے جس دین کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ مولائے کائنات جاتے ہیں اور عمرو بن عبد کا سر لے کر کے چلے آتے ہیں۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت کے جملے پر غور کرو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ علی کا آج کا یہ عمل، علی کا آج کا یہ عمل صبح قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں پر بھاری۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ بھاری ہے۔ تو بتاؤ آج کے دور میں یا قیامت تک کوئی روزہ رکھ کر کے چلا کر کے مولائے کائنات کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جب مولائے کائنات کے برابر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے برابر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا برابر؟ میرے عزیزو، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اشرف العلماء نے عرس محبوبہ کی تقریب دے کر کے
چاہنے کا ایک ذریعہ پیدا کر دیا، چاہنے کا ایک وسیلہ پیدا کر دیا، اور اسی بہانے اپنے جذبات کو گواہ بنانے کے لیے یہ زمین دے دیا، یہ آسمان دے دیا، یہ در و دیوار دے دیا کہ اس سے محبوبہ کا جلوس نکال کر کے ان در و دیوار کو، اس زمین کے ذرات کو بھی گواہ بنا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اشرف العلماء حضور تاج الاسلام عرص سہ محبوبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آپ کی محبت تھی اور اشرف العلماء کے وہ الفاظ تھے، اور یہ فیضان سہ محبوبہ تھا جو یہ گاڑی یہاں تک چلی۔ انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور آئندہ کبھی وقت ملا تو ان کی دعاؤں کے طفیل آگے اس فقیر کی گاڑی چڑھے گی۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خوددارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خواجہ کونین، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ہم سب کی گناہوں خطاؤں کو بخشنے والا مولا، یا رب قدیر،
یا ہم سب کے جسم و جان کا مالک مولا، ساری کائنات کا مالک مولا، جسم و جان کا مالک مولا، یا اللہ یہ تمامی عاشق رسول امت رسول اس وقت عرس سہ محبوبہ میں حاضر آئے ہیں، مولا انہیں نہ دیکھنا یہ کیسے تھے، صرف اتنا دیکھنا تیرے محبوب کی اولاد نے بلایا ہے، اور یہ تمامی غوث اعظم کے نام پر، محبوب الہی کے نام پر، مخدوم اشرف کے نام پر آئے ہیں، مولا ان کے آنے کی لاج رکھنا اور اشرف العلماء کے بلانے کی لاج رکھنا، مولا یہ نہ دیکھنا کون کیسا تھا، صرف اتنا دیکھنا تیرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، تیرے محبوب کی اولاد کے بلانے پر آئے ہیں، تیرے محبوب کا جشن منا رہے ہیں، تیرے محبوب نے جن سے محبت کی ہے وہ غوث اعظم کا نام لے کر آئے ہیں، محبوب الہی کے نام پر آئے ہیں، مولا مخدوم اشرف کا صدقہ انہیں عطا فرما، آمین۔ یہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اس امید سے اس آس کو لے کر آئے ہیں، مولا ان کے آنے کی لاج رکھنا، اس محبت کی لاج رکھنا، اس عرس کی لاج رکھنا، اس جشن کی لاج رکھنا، اشرف العلماء کے بلانے کی لاج رکھنا، مولا ان کی جائز مرادوں کو پوری کر دینا، یا اللہ انہیں عقوبت عطا فرما جس سے یہ کل تیرے محبوب کے نام پر جو جلوس نکلے گا اس میں یہ شامل ہو سکے، مولا انہیں جذبہ حسینی عطا فرما، امام حسین کی محبت عطا فرما، کربلا کی اس یاد ان کے دلوں میں اس محبت کو پیوست فرما دے، مولا یا اللہ تو جانتا ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تجھے معلوم ہے یہ عاشق رسول کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا مرادیں ہیں ان کی، کس تمنا کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اس جشن سے کیا چاہتے ہیں، اس محفل میں کیا مانگتے ہیں، مولا عطا فرما دے، عطا فرما دے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری رحیمی پر ہم سب کو ناز ہے، مولا اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ دے دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم میں سے جس نے بھی کوئی بھی گناہ، غلطی، خطا قصدن کی ہو، جانے میں کی ہو، انجانے میں کی ہو، اس محفل کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، چاہے گناہ کبیرہ ہوئی ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہوئی ہو، یا اللہ ہمارا ایمان ہے تو بڑا رحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، مولا ہم سب کو تو معاف فرما دی، ہم سب کو تو معاف فرما دی، یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے، مولا تو گمراہیت سے بچا لے، تم گمراہوں سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، یا اللہ آنے والی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ان سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ میرے مخدوم اشرف کی نام کی لاج رکھنا، مولا میرے مخدوم اشرف کا نام لیوا زمانے میں رسوا نہ ہو سکے، رسوائیوں سے بچائے رکھنا، یا اللہ رسوائیوں سے بچائے رکھنا، یا اللہ رسوائیوں سے بچائے رکھنا، یا میرے غوث اعظم، یا پیران پیر دستگیر، یا روشن ضمیر، یا میرے آقا لاج رکھنا، میرے آقا، میرے پیران پیر دستگیر، آپ کے نام کا جلوس ہے، آپ کے نام پر لوگ نکلیں گے، میرے آقا ان
پر نگاہ کرم فرمانا، ان کی مشکلوں کو آسان بنا دینا، ان کی تکلیفوں کو دور کر دینا۔ یہ مختوم اشرف کے در کے غلام ہے، یہ مختوم اشرف کے نام لیوا ہے۔ میرے غوث اعظم، میرے مختوم اشرف کے نام کی لاج رکھنا۔ میرے آقا، میرے غوث اعظم، میرے آقا اشرف العلماء سے جو لوگ جڑے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس محبت کو رسوائیوں سے بچانا۔ مولا میرے غوث اعظم، میرے پیران پیر دستگیر، ان کی لاج رکھنا، اس محبت کی لاج رکھنا، اس محبت کی لاج رکھنا۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا، دریا وسیع ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر دوست دارت۔ یا میرے مختوم اشرف، حضرت عبدالرزاق نورلین نے آپ کی بارگاہ میں جو عرض کیا ہے، جو دعا مانگی ہے، میں ان تمامی لوگوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہوں۔ میرے مختوم اشرف، زمانے کے اعتبار سے آپ ان کی مدد فرما دیں، آپ ان کی مدد فرما دیں۔ آپ ان کے دلوں کے راز سے بے شک واقف ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، کیا آرزو ہے ان کی، کیا تمنا ہے ان کی۔ میرے مخدوم اشرف، آپ بے شک جانتے ہو ان کی دلی چاہیز تمناؤں کو پوری فرما دیں۔ حضور پوری فرما دینا۔ میرے مخدوم اشرف، آپ تو وہ ہو، آپ نے دریا میں بھی راستے بنائے ہیں، ہمارے سینے میں ایک ایسا راستہ بنا دو جو گنبد خضرا تک جاتا ہو، مدینہ منورہ تک جاتا ہو، ہم نظریں نیچی کریں، دیدار سرکار دو عالم کر لیں۔ ایک ایسا راستہ بنا دینا ان سب کے سینوں میں، ایک ایسا راستہ بنا دینا۔ میرے مخدوم اشرف، کرم فرما دینا، کرم فرما دینا۔ حضرت سید علی سید ولی امداد کن، بندگان خویشرا از ہر علم آزاد کن، دستگیری کن نبیران شیخ الاولیاء، از تو فعلے پنجتن در ہر دو عالم شاد کن۔ حضرت سید علی سید ولی مولا من، اے سخی ابن علی کل بارش لطف و منن، من پریشا حال ام تو دستگیر بے کسا، رحم کن رحم کن رحم کن برحال من، میرا برائے پنجتن دستگیری کا طلبگار حسین للہ، میر بغداد میں لاچار حسین للہ، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں ان سے میری متوانہ گزارش ہے وہ طریقت منزل پہ اگر ان کے پاس پہنچنے کا کوئی سامان یا ہو تو کچھ پہنچے، اور جو حضرات نہیں پہنچ پا رہے وہ اسٹیج کے قریب آئیں، طریقت منزل پہ ان کا معقول انتظام ہے۔ اور جو حضرات آئے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ کل صبح کے جلوس میں شامل ہوں، اور تمام حضرات مجمع اشرف کے جو ممبران ہیں اور جو جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش کو اٹھا لیں اور فرش کو لپیٹ لیں۔
فرش لپیٹنے کا جو ذمہ داری ہے مجمع اشرف کے تمام ممبران جو حاضر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش کو لپیٹ لیں اور جتنے مشائخین اجرام جا رہے ہیں ان کو جانے کا راستہ دیں. کل صبح 8 بجے جلوس غوثیہ میں شامل ہو کے اپنی محبت کا ثبوت دیں. بعد نماز عصر طریقت منزل پر تمام تبرکات کی زیارت ہوگی اور وہیں پر لنگر کھلایا جائے گا. بعد نماز عشاء محفل سماع چاند قادری. تمامی حضرات ان تمام پروگرام میں شرکت کریں. جو باہر سے مہمان آئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج کے قریب میں پہنچیں. فرش کو لپیٹنا شروع کریں تاکہ جلد از جلد اپنا کام پورا ہو. فرش جو بچھی ہیں ان बात वो ना 60 व्यूअर कितना व्यूअर बताओ हम कितना दिया टोटल सेव करवा दो.